تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، میں ذرا پوچھ لوں مصدق صاحب سے. مصدق ملک صاحب، ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ یعنی کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک بند گلی میں پہنچ گیا جیسے شبلی صاحب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور ڈو یو تھنک کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی آپ کے جلسے جلوسوں والی اٹ واز ناٹ ورکیبل؟ جی رانا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میرا پہلے کنیکشن ٹھیک نہیں تھا. پہلے میں ذرا آپ کے پچھلے سوال کا جواب دے دوں. کچھ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ جو کرپشن عوام کے راستے میں حائل ہے اس کا کوئی حل نہیں کیا بلکہ وہ بڑھ گئی ہے. دوسرے، جب آپ کے وفاقی وزیر اپنے بچوں کو 4 بلین 6 بلین ڈالر کے ٹھیکے دیں گے ڈیم کے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ کے اوپر جہاں سوفسٹیکیٹڈ کرپشن ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اگر آپ چینی کی رپورٹ نکالیں اور جو سبسڈی ہے اس کا 60 سے 70% صرف 2 لوگوں نے، ایک آپ کے وزیر اور ایک آپ کے بڑے قریبی سپورٹر، ان دونوں نے لیے ہوں، تو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرپشن ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ دوائیوں کا خود اعلان کرتے ہیں کہ دوائیوں میں کرپشن ہوئی ہے، آپ اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس شخص وزیر پہ کرپشن کا الزام ہے اس کو سیکرٹری جنرل پارٹی کا لگا دیتی ہیں، تو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ ختم ہوئی ہے؟ اب ذرا آپریشنل لیول پہ آ جاتے ہیں. ذرا نیب کے مقدمات دیکھ لیجئے. آپ کو پتا ہے 24 ارب روپے کا ایک مقدمہ ہے NICL کا، اس کے اندر کیا پروگریس ہوئی؟ EOBI کا 44 ارب روپے کا مقدمہ ہے، اس میں کیا پروگریس ہوئی؟ آپ دیکھیے مالن جبا کو دیکھ لیں، آپ منرلز کا کیس دیکھ لیں، آپ ان کے اپنے احتساب کمیشن کے جنرل صاحب کا بیان دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کڑیاں جو ہیں وہ ہتھ کڑیوں کی شکل میں 6 وزراء تک جاتی ہیں خیبر پختونخوا. کہ وہ کہاں گئے 6 وزراء؟ وہ یعنی احتساب کمیشن کے چیئرمین نے ریزائن کر دیا، وہ وزراء کہیں نہیں گئے. اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک 1.5 سال لگایا، کسی پہ استغاثہ دائر کیا. آپ ذرا وہ پڑھیں جو ہائی کورٹ نے جو بیل اپلیکیشن کے جواب میں، ادھر روک دیجیے، اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بیل کی اپلیکیشن پہ، آپ ذرا بتائیے اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ احتساب ہے یا انتقام ہے؟ چلیں اب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ آئینی حق تھا کہ یہ احتجاج کریں تو ہمارا بھی آئینی حق ہے، وہی آئین ہے. ایک کسی جگہ پہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ صرف PTI کو احتجاج کرنے کا حق ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی مسائل کا حل نہیں کر سکے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگ باہر آ رہے ہیں تو ہم کیوں ان سے پوچھ کے لابی کریں گے؟ ہم جائیں گے ضرور. اگر لوگوں کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کسی چھوٹی آبادی، کچی آبادی میں چلے جائیں تو خواتین آنسوؤں سے روتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، جو 20 سے 25 ہزار روپے کما رہا ہے، آپ اس کا بجٹ خود بنا لیں، آپ بنانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نہ بنا پائیں، اور ابھی ریسنٹ انٹرویو میں جب کسی ایک جرنلسٹ نے پوچھا وزیر اعظم سے کہ وہ لوگ مر جائیں، تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ جب تک سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے لوگ مر جائیں. تو دیکھیے، اپوزیشن ہونے کی وجہ سے ہمیں تو سڑک پہ آنا ہوگا، کیونکہ پارلیمان میں تو انہوں نے ہمارے دروازے بند کر لیے. آپ نے پارلیمان میں سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب دیکھ لیا، آپ نے سینٹ، آپ نے پارلیمان میں پیٹف کے وہ جو مقدمات تھے، وہ جو قوانین تھے وہ دیکھ لیے. پیٹف کی آڑ میں انہوں نے قانون پاس کیے جس میں میجسٹریٹ سے اجازت لینے کے بعد یہ لوگوں کے بچوں کی، بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ان کے کمپیوٹرز ہیک کر سکتے ہیں، ان کے فون ٹیپ کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، سیکرٹ ایجنٹ لگا سکتے ہیں. جی اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ تو آپ بعد میں کہہ دیجیے گا فضول، آپ میرے بھائی آپ کہیں گے میں سن لوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر عوام کو میرا مقدمہ سننے دینا، یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ ایسے نہیں. مبشر صاحب، رانا صاحب دیکھیے، یہ تو آپ کو میڈیٹ کرنا پڑے گا نا. میں نے اتنی لمبی بات سنی، مجھے بات تو مکمل کرنے دیں، پھر آپ بے شک جو آپ کا جی چاہے جتنے مرضی سخت الفاظ استعمال کیجیے گا. یہ بل جو ہے یہ سینٹ سے ہم نے ریجیکٹ کیا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے جوائنٹ سیشن میں ملا کے اس کو اپروو کروایا. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان کے اندر اگر آپ نے نیب کے ذریعے بل پاس کروانے ہیں، لوگوں کی ویڈیوز دکھا کے بل پاس کروانے ہیں، تو پھر اس کی تو کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اس کا کوئی بقار نہیں رہ گیا پارلیمان کا. دوسرا راستہ گفتگو کرنے کا ہوتا ہے آل پارٹی کانفرنس کے ذریعے. یعنی اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو وزیر اعظم لیڈرشپ دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، کسی پارٹی کا وزیر اعظم نہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلاتے ہیں. ہم لوگ جنگ میں چلے گئے، آپ نے دیکھا کشمیر میں جنگ ہو گئی، لیکن وزیر اعظم نے اپوزیشن سے بات نہیں کی، انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا. اسی طرح گلگت بلتستان میں
ایک آئینی معاملہ تھا جس کے اثرات کشمیر پہ بھی پڑنے تھے، مگر انہوں نے خود بات نہیں کی، اپوزیشن سے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا۔ کورونا کا معاملہ آیا تو انہوں نے ایک طرف سے اسپیکر کو بھیج دیا، خود نہیں آئے، دوسری طرف صبح انہوں نے جلسے میں کہہ دیا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یعنی جو بھی بات کرے گا وہ این آر او مانگ رہا ہے، تو دوسرا راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ اگر پارلیمان بھی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے اور کوئی جس طرح ہمیشہ پارلیمانی کمیٹیز کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے وہ بھی راستہ نہیں، تو ہمارے پاس ماں سوا سڑک کے اب کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور ہم اپنا ایک سوال ہے مصدق ملک صاحب، ایک عام آدمی کے ذہن میں پھر ایک سوال آئے گا کہ جناب اگر آپ کے پاس پارلیمان بھی راستہ نہیں رہا، بیٹھ کے بات کرنے کا راستہ بھی نہیں رہا، تو پھر آپ لوگ اسمبلیوں میں ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس گئے کیوں؟ نمبر 1، نمبر 2 اگر ابھی بھی بیٹھے ہوئے تو کیوں بیٹھے ہوئے؟ جی بالکل آپ کا سوال صحیح ہے۔ ابھی یہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے یہ اسی طرف ہو رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک لبادہ پہن رکھا ہے جمہوریت کا، جس کے پیچھے جس کو یہ ہائیبریڈ رول کہتے ہیں، یعنی ایک پارٹی کا رول ہو، ایک ہی پارٹی ہو، جس طرح چین میں ہے، جس طرح مختلف ممالک میں ہے، یہ خاکہ ان کے ذہن میں ہے۔ یہ خاکہ کئی دفعہ یہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی بات، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے، وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو لبادہ پہن رکھا ہے انہوں نے جمہوریت کا، یہ اتر جائے اور یہ باہر نکل کے لوگوں کو بتائیں، جیسے پرویز مشرف صاحب کے دور میں آئی کہ دائیں جانب بھی ان کے چاہنے والے اور بائیں جانب بھی چاہنے والے ہوتے تھے، اب دائیں جانب بھی پی ٹی آئی ہوگی، بائیں جانب بھی پی ٹی آئی ہوگی، تو لوگوں کو دیکھنے دے کہ حقیقت کیا ہے۔ چلے لیٹس سی کہ آپ لوگ ریزگنیشن دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، اور آتے بھی ہیں نہیں آتے بھی ہیں ریزگنیشن یا نہیں آتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے آپ ریزگنیشن نہیں دیں گے۔ ایک